ہم نکلے ہیں ہم اس مہینے کو جو فضیلت ملی وہ روزوں کی وجہ سے نہیں ملی، بلکہ اس مہینے کو جو فضیلت اور مرتبہ ملا وہ قرآن مجید کی وجہ سے ملا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اور یہ قرآن کے اعجاز کی دلیل ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ دنیا کی پوری تاریخ میں کوئی نہیں دکھا سکتا ہے، لیکن قرآن کریم اتنی ضخیم اتنی موٹی کتاب ایک چھوٹے سے کلیجے میں اللہ نے محفوظ کر دیا، تو کیا یہ قرآن کے اعجاز کی دلیل نہیں ہے؟ حافظ صاحب نے ابھی کتنی عمر ہے؟ 16 سال یا 15 سال یا 17 سال، پورا قرآن سنا دیا۔ اور قرآن پڑھنے میں کتنی جفا کشی کرنی پڑتی ہے، قرآن یاد کرنے میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور تراویح پڑھانے میں ایک ایک پوائنٹ کو یاد رکھنا، ایک ایک پوائنٹ کو دیکھنا، رکوع کہاں پر ہے، سجدہ کہاں پر ہے، پارہ کہاں پر مکمل ہو رہا ہے، صفحہ کہاں پر مکمل ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے پورا قرآن پڑھ دینا، یہ یقیناً یہ قرآن کے اعجاز کی دلیل ہے، قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اس سے بڑی کوئی دلیل ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو سینوں میں محفوظ کر دیا۔ اسی لیے آج پوری دنیا حیران ہے، دنیا کے اندر اتنے مذاہب ہیں، اتنی مذاہب کی کتابیں، کوئی بھی مذہب والا نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمیں اپنی پورے مذہب کی کتاب یاد ہے سوائے مذہب اسلام کے۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک مرتبہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ایک وفد آیا تھا، ڈیلیگیشن آیا تھا یورپ ملک سے، ندوے کا جائزہ لینے کے لیے کہ یہاں کا تعلیمی سٹرکچر کیا ہے، یہاں کا تعلیمی نظام کیا ہے، یہاں کا سیلیبس کیا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے شیخ مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم کو یہ ذمہ داری ملی کہ ان کو بھائی جگہ جگہ لے جا کے ان کو معائنہ کرا دیا جائے۔ تو حضرت مولانا دامت برکاتہم جگہ جگہ لے گئے، شبلی نعمانی لائبریری بھی لے گئے، اور بھی درجات میں اور بھی بورڈنگ میں لے گئے۔ تو بہرحال وہ عیسائی پادریوں کا جو وفد تھا جگہ جگہ معائنہ کیا۔ آخری میں حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ندوۃ العلماء کی مسجد میں لے گئے کہ جہاں بچے یاد کر رہے تھے قرآن۔ تو اس میں سے ایک پوپ، ایک پادری بولتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو مولانا نے کہا کہ یہ قرآن کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اس نے بہت حیرت سے کہا ہول قرآن، پورا قرآن یاد کر رہے ہیں؟ تو مولانا نے کہا کہ ہاں وہ پورا قرآن یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ کہہ کے وہ خاموش ہو گیا کہ اب میرے بات سمجھ میں آئی، اب میرے بات سمجھ میں آئی کہ حقیقت کیا، یہ کہہ کے خاموش ہو گیا۔ حضرت مولانا دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی زبان وہیں پہ پکڑ لی، اس کے لفظ پکڑ لیے کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ اب بات سمجھ میں آئی۔ بہرحال وہ کلا باجیاں کھانے لگا کہ ہم نہیں بتائیں گے۔ حضرت مولانا نے اصرار کیا نہیں بتانا تو پڑے گا آپ کو۔ تو وہ پادری، وہ وقت کا پادری کہتا ہے، وہ پوپ کہتا ہے، عیسائی کا پوپ کہتا ہے کہ عیسائی مشنریز کی ساری محنت اس پر ہے کہ مسلمان قرآن سے کٹ جائے۔ جس دن مسلمان کا رشتہ قرآن سے کٹ گیا اس دن مسلمان بے روح ہو جائیں گے، بے جان ہو جائیں گے۔ اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ جس قوم کے اندر یہ جذبے ہوں کہ اپنے بچے کو مذہب کی پوری کتاب یاد کرا دے تو اس قوم سے قرآن کو کوئی نہیں جدا کر سکتا ہے۔ آج پوری دنیا حیران ہے کہ یہ قرآن یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس سینے کے اندر قرآن ہوگا اس سینے کو بھی اللہ محفوظ فرما دیں گے۔ ایک بادشاہ اگر کہتا ہے کہ ہم اس پانی کی حفاظت کریں گے تو ظاہر سی بات پانی جس کاسے اور جس گلاس میں ہوگا اس گلاس کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک حافظ قرآن قبر میں لٹایا جاتا ہے اللہ عرش سے قبر کو مخاطب کرتے ہیں۔ قبر کو یوں کہتے ہیں کہ اے قبر کھانے کے لیے بہت گوشت ہے، دیکھ یہ حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں میرا کلام ہے، اس کے سینے کو نہ کھانا۔
تو وہ قبر کہتی ہے کہ اللہ ہم اس کے سینے کو کیسے کھائیں گے، اس لیے کہ اس کے سینے میں تو آپ کا کلام پاک محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سینے کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ آج جمعے بھی ہم نے ایک جگہ بیان میں یہ بات کہی کہ ہر والدین کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کی دنیا میں بھی عزت ہو اور آخرت میں بھی عزت ہو، لیکن اس کا سبب کیا ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ ہم سے اگر کوئی پوچھے یا قاری صاحب سے پوچھے کہ اللہ نے آپ کو یہ مقام کیوں دیا، اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ کیوں دیا، لوگ عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اپنے گھر پہ بلاتے ہیں اور عزت سے گفتگو کرتے ہیں، عزت سے بات کرتے ہیں، حالانکہ مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، لیکن یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ نے کیوں دیا؟ تو قاری صاحب بھی یہی کہیں گے اور ہم بھی یہی کہیں گے کہ ہم کو اور قاری صاحب کو جو مقام ملا ہے، یہ مقام صرف قرآن کی وجہ سے ملا ہے، صرف قرآن کی وجہ سے ملا ہے، ورنہ مالدار تو بہت سے لوگ رہتے ہیں، مال والے تو بہت سے لوگ ہیں، لیکن جو قوم قرآن سے وابستہ ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے عزت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ انسان زندگی میں ایک مرتبہ دولہا بنتا ہے، وہ دولہے کی طرف سب کی طرف نگاہیں ہوتی ہیں، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ